اور اگر آپ ایتھسٹ بھی ہیں, آپ اس کو نہیں مانتے تو چلیں اپنے آپ کو مانتے ہیں, تو پھر اپنا نام پیار سے 3 بار لے لیں, تو پیار شفا ہے. تو روح کمزور ہوتی جائے گی جب غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو. ایک اللہ ہے, باقی سب غیر اللہ. کیمروں سے ڈر رہے ہیں, صحیح, کیمروں کو مان رہے ہیں ہم, یعنی ہم اس دنیا کی ناراضگی سے ڈر رہے ہیں, اس کی پرواہ ہی نہیں ہے جس کو ہماری بہت پرواہ ہے. مجھے تو یہ چیز ہی اپیل کر گئی کہ یار میرے جیسا گناہ گار بتائے گا تو یہ رزلٹ آئیں گے, اور آگے سے جو 7 دن سن لے اس کی فیس ہی یہ ہے یا اگلی ٹریٹمنٹ پارٹ یہ ہے کہ وہ آگے بتانا شروع کر دے. رحمان میرے نزدیک کہتے ہی اس کو ہیں جو گناہ گار کے لیے بھی رحم لے کے پھر رہا ہوتا ہے کہ یار تو آ تو صحیح. السلام علیکم جی, میرا نام قاسم علی شاہ ہے اور میرے ساتھ بڑے محترم ڈاکٹر محمد جوید احمد صاحب موجود ہیں. آپ میں سے کئی لوگ, کئی دوست ان کو جانتے ہوں گے. سورہ الرحمان کے حوالے سے اس کے ذریعے صحت یاب ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب روحانیت کے حوالے سے بھی پہچانے اور جانے جاتے ہیں. انہیں فیض ہے ایک بہت بڑے انسان, بہت بڑے بزرگ سے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک بڑا ایک محبت والا ایک روح کا رشتہ ہے, اور کبھی ہمیں اکٹھا بیٹھنے کا موقع مل جائے تو میں چپ کر کے ڈاکٹر صاحب کو سنتا ہوں, وہ انجوائے کرتا ہوں. اس کہہ لیجیے سول فیسٹ کا ورڈ میں بولوں گا اس کو, ایک روح کی جو ان سے نا دعوت ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک شخص جو اس وقت ہمیں سن رہا ہے, دور پار بیٹھا ہے, دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا, وہ نہیں پہنچ سکتا سروسز ہاسپٹل آپ کے پاس, وہ نہیں آ سکتا آپ کے پاس لطیف میڈیکل, وہ کیا کرے, طریقہ کار کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کوئی بھی شخص ہماری اس ویڈیو سے ایک صدقہ جاریہ بن جائے. وہ چیز جو آپ بابا جی کو مفت و مفت ملی, آپ کو مل گئی, طریقہ کار میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب وہ اگر ایک عام شخص کو پتہ لگ جائے. اور میں اس کو, میرا خیال یہ ہے جو میں ابھی تک آپ کو سنا ہے, میں نے سمجھا ہے, اس کو صرف میڈیکل تک ہم محدود نہیں کر سکتے. نہیں, زندگی کے کسی بھی چیلنج, کسی بھی طرح کے مسئلے کا وہ شکار ہے, کیا طریقہ کار ہے جس کو وہ اپنائے تو اس کو شفا یا اس کو رستہ ملنے لگے؟ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی یونیورسل ٹروتھ یہ ہے کہ یہ انٹارکٹیکا بیٹھ کے کوئی سنے گا یا سائبیریا میں بیٹھ کے سن لے, ٹھیک ہے جی, جاپان میں سن لے یا کینیڈا میں سن لے, کوئی سن لے, جس مرضی مذہب کا بندہ ہے. میں نے وہ میرا خیال ہے 1600-1700 سے زیادہ تو ویڈیوز ہیں اب جس میں پیشنٹس ہیں, اور وہ خود ان کی ٹیسٹیمنیز ہیں, وہ خود ٹھیک ہوئے ہیں, کئی ریلیجنس کے لوگ ہیں, اور ہر طرح کی بیماری اور سوشل پرابلمس, فائنینشیل پرابلمس, جو بھی مسئلہ ہے ان کا, سب کو بنانے والا بھی رب ہے اور سب کی بنانے والا بھی رب ہے. ٹھیک ہے, کیا بات ہے. میرے ذمے تو کام ہے اس کا دروازہ دکھا دینا, ایک طریقہ بتا دینا. ٹھیک ہے. اور اس کی خوبصورتی یہ تھی کہ اگر وہ بابا جی یہ کہتے نا کہ نہیں ہر ایک کو صرف میرے پاس آنا پڑے گا یا تیرے پاس آنا پڑے گا, شاید میں اس کو اتنی ڈیڈیکیشن سے ناپتا تھا, آنیسٹلی اسپیکنگ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مجھے تو یہ چیز ہی اپیل کر گئی کہ یار میرے جیسا گناہ گار بتائے گا تو یہ رزلٹ آئیں گے, اور آگے سے جو 7 دن سن لے اس کی فیس ہی یہ ہے یا اگلی ٹریٹمنٹ پارٹ یہ ہے کہ وہ آگے بتانا شروع کر دے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی پیسہ انوالو نہیں ہے, کسی نے کسی کو نہیں دینا, اور سائیڈ ایفیکٹس اس طرح سے نہیں ہے, کوئی رسک نہیں ہے, اور وہ اپنا جو مرضی علاج کرتا رہے یا جو مرضی دوڑ دھوپ کرتا رہے, اس میں 20 منٹ اس نے سننی ہے. تو قاری باسط مصری کی آواز میں جو سورہ رحمان کی قرات ہے اس کو اس نے آنکھیں بند کر کے بیٹھ کے لیٹ کے جس مرضی حالت میں, آئی سی یو میں تو مریض کا پیمپر پورا اس کو لگا ہوتا ہے, پخانے سے لت پڑا ہوتا ہے, وہ جس مرضی ہاتھ میں, ہاں اس کا دل پاک ہو, وہ اپنا دل صاف کر لے, اور اگر وہ بیہوش پڑا ہوا تو جب اٹھے گا تو کر لے, تو وہ اللہ کی خاطر اللہ کی مخلوق کو دل سے معاف کر دے اور اپنی غلطیوں پہ فخر کر کے اس کے آگے پیش ہو جائے. جو کہہ رہا ہے میں رحمان ہوں, وہ تو رحمان میرے نزدیک کہتے ہی اس کو ہیں جو گناہ گار کے لیے بھی رحم لے کے پھر رہا ہوتا ہے کہ یار تو آ تو صحیح. کئی ایسی جگہ ہوتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ, آپ کے شدید چاہنے والے آپ کو وہاں دیکھ لیں, آپ کی عشق زندگی کا, آپ کی گرل فرینڈ وائف آپ کی, وہ آپ کو وہاں پکڑ لے تو کہتے ہیں آج سے تم مر گئے ہمارے لیے, ہم نے چھوڑ دیا تمہیں. ماں باپ کہتے ہیں آج سے گھر نہ آنا. ٹھیک ہے, اللہ وہیں کھڑا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے میرے بندے آ جا میری طرف, اللہ چوڑ مار لی ہے تو آ جا, میں تجھے نہلاتا ہوں, میں تجھے صاف کر دوں گا. تو آپ نے اس کی طرف واپس جانا ہے, اور وہ آپ کے اندر ہے. ان کپڑوں سے زیادہ تو وہ قریب ہے. ایک احساس کا نام ہے نا, ایک درد کا نام ہے, درد احساس کو کہتے ہیں. مردے کو درد نہیں ہوتا, سوئی چپوئے وہ نہیں بادر کرتا, زندہ کوئی درد ہوتا ہے نا. تو ایک احساس ہے تو وہ پاس ہے. تو آپ اس کے آگے پیش ہو جائیں اور بس اس کو دل کے کانوں سے سنیں. اس ترجمے والی سننی نہیں ہے تاکہ آپ کا دھیان ترجمے کی طرف جائے ہی نہ, لفظوں کی طرف نہیں, لفظوں کے مالک کے آگے پیش ہو جائیں کہ مولا میں بھی آ گیا ہوں. جیسے ایک دن کا بچہ اذان سنتا ہے,
یا خالی سی ڈی پیش ہو جاتی ہے ریکارڈنگ کے لیے, اس کو نہیں پتا اس کے اوپر پورنو ریکارڈ ہونی ہے یا تلاوت ریکارڈ, وہ تو پیش ہو گئی ہے, تو آپ اس رب کے آگے پیش ہو جائیں, اس کو سنیں, صبح دوپہر شام پاس آدھا گلاس پانی رکھ لیں. اگر وہ مریض بے ہوش ہے پھر تو رہنے دیں, اگر وہ ہوش میں ہے, باہوش آدمی ہے کوئی بھی, تو پانی پاس رکھ لیں, 20 منٹ میں وہ تلاوت ختم ہو جاتی ہے جو بغیر ترجمے کی ہے, بہت ٹھہر ٹھہر کے انہوں نے پڑھی ہوئی ہے. بلکہ فری ایک ویب سائٹ ہے alrahman.com, وہاں سے فری ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی, یا ایپ سٹور سے فری ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی, دی الٹیمیٹ ریمیڈی کے نام سے ایپ ہے, وہ فری ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. اس کو آپ نے صبح دوپہر شام آنکھیں بند کر کے صرف 1 ہفتہ سننا ہے. ٹھیک, ہر بار سننے کے بعد وہ آدھا گلاس پانی لیں, آنکھیں بند کریں, اور شدید پیار سے, زبان ہلائے بغیر, ہونٹ ہلائے بغیر, اپنے خیال میں, اپنے دل میں آپ نے پیار سے, جتنے پیار سے آپ کہتے ہیں نا آئی لو یو کسی کو, یا ماں کو بلاتے ہیں, یا اپنے بچے کو جب آپ بلاتے ہیں تو آپ کے لولو سے پیار پھوٹتا ہے نا, اتنے کے پیار سے, اس سے تھوڑے زیادہ پیار سے اللہ تھوڑا سا زیادہ پیار مانگ رہا ہے, وہ پیار مانگ رہا ہے, اس نے اور کچھ نہیں مانگا, تو اسے پیار سے 3 بار اللہ اللہ اللہ, یا اگر آپ نے نہیں کہنا گاڈ کہتے ہیں تو گاڈ 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 کہہ لیں, جو کہنا ہے آپ نے اسے پیار سے کہیں. اور اگر آپ ایتھسٹ بھی ہیں, آپ اس کو نہیں مانتے, تو چلیں اپنے آپ کو مانتے ہیں, تو پھر اپنا نام پیار سے 3 بار لے لیں, تو پیار شفا ہے, بے غرض پیار. بے غرض پیار. جو نفرت ہے, میں نے بھی 31 سال ہو گئے ہیں ڈاکٹر بنے ہوئے, پریکٹس کرتے ہوئے, ڈاکٹری کرتے ہوئے, میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ hatred is the root cause of all the diseases. Whatever we are facing, یہ ساری نیگیٹو تھاٹس جو ہیں, نفرت, حسد, کینہ, بغض, لالچ, ہوس, یہ سٹارٹ ہے, روٹ کاز ہے آپ کی جو روح ہے. اگر اس کو آپ اسے ریلیجن میں نہ لیں, ہم سارے سائنٹسٹ, مسلمز, نان مسلمز, ہم اس بات کو تو سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایک باڈی ہے ورلڈلی, یہ جو مٹی کی باڈی ہے یہ تو بعد میں بھی وہیں پڑی ہوتی ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ اب مر گیا, اس کی روح نکل گئی ہے, اسپرٹ نکل گئی ہے, جو بھی کوئی چیز ہے, وہ جو روح ہے وہ اگر اللہ سے جڑی رہتی ہے, اس کی ایک ہی غذا ہے, ایک ہی سورس آف انرجی ہے, اور وہ اللہ ہے. اگر وہ اللہ کی طرف اس کا دھیان ہوتا ہے تو اسے سورس آف انرجی, میں اب لائٹ میں ہوں, میں ادھر بھی منہ کر لوں گا تو میں لائٹ میں ہوں گا, لیکن ادھر لائٹ کم ہے, ادھر بھی لائٹ ہے لیکن اس کے مقابلے میں اور کم ہے, اور آگے جاؤں گا اندھیرے میں, لائٹ وہاں بھی ہوگی لیکن کم ہوتی جائے گی, تو روح کمزور ہوتی جائے گی جب غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوگی. ٹھیک ہے, ایک اللہ ہے, باقی سب غیر اللہ ہے, اور اس میں سب سے پہلا غیر اللہ میں خود ہوں. ٹھیک ہے, میری اپنی لا ہی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور میں کچھ بھی نہیں ہے یار, ابھی مر جاؤں گا تو کسی نے یہ تک نہیں کہنا کہ ڈاکٹر جوید نے کہنا یہ باڈی اٹھا دیں, باڈی نہلا دیں, میت دفنا دیو, میت کفنا دیو, میت کو نہلا دیے جی, ڈاکٹر جوید نہیں کو بولے گا. وہ ڈاکٹر جوید کہاں گیا, ڈاکٹر جوید تو تھا ہی نہیں, پھر روح تو اللہ کی تھی. صحیح, ایویں ہی میں وہ باڈی, یہ مٹی کی باڈی, یہ تو میت ہے, یہ کپڑے ہیں میرے, ان کپڑوں, یہ پیکنگ ہے, اس پیکنگ کے اندر جو آیا تھا اس کو امی ابو نے بتا دیا تم ڈاکٹر جوید, وہ مان ہی گیا. ٹھیک ہے, وہ روح تو اللہ کی تھی. صحیح, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک سینے میں ایک کی جگہ ہے. ٹھیک ہے, تو اگر اندر اللہ ہے تو پھر جوید صاحب کتنے نے, اور اگر جوید صاحب ہیں تو پھر اللہ نہیں ہے. یہ تو میچ پیا پھر میں تیرے چک گیا. تو وہ غیر اللہ کے اندر جب مشغول ہوتا ہے, اس کی اپنی لا ہی نہیں ہوئی ہوتی, تو غیر اللہ میں جوں جاتا جائے گا, ویک ہوتا جائے گا. اگر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے, اللہ کی طرف اس کا دھیان ہو گیا ہے, اللہ کو ایسے سمجھ لیں, چلے آپ کو بڑی پریشانی ہے, کسی بھی مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں, لاہور کے بہت بڑے بدماش سے آپ کا میچ پڑ گیا, لیکن اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا وہ جو جگری یار تھا نا, وہ CNC لگ گیا. جو ہی آپ کو خبر آئی ہے, آپ کی جو بہنی ہے کیا وہ چینج ہوگی کہ نہیں؟ بدلے گی, پاکستان میں اسپیشلی. بالکل ٹھیک بات. یا تھانے دار لگ گیا ہے علامہ اقبال ٹاؤن کا. صحیح, ٹھیک ہے, صحیح جی. آپ مجھے بتائیں باہر آپ اب اسی طرح پھریں گے جو آپ گھنٹہ پہلے پھر رہے تھے؟ نہیں, میرے ورگا دے خام خواہ چپیڑا کرا رہا ہوئے گا, تھانے دار اپنا یار ہے. صحیح, ٹھیک ہے, صحیح. اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ آپ کا ہے اور آپ کے لیے تڑپ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے یار میں نے یہ دوستی سے کہا یار, ٹھیک ہے. میں تو چھوٹے ہوتے بڑا شائع تھا, تو اسکول میں میری دوستیاں نہیں ہوتی تھی, تو مجھے سمجھ نہیں آتی دوستی کرنی کیسے, لڑکے بڑے تیز ہوتے تھے.
ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾ हुआ था कि नहीं जी ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਗੇ तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ $6 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਨ ਤੇ ਬਾਇਨਿਕ ਵੂਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਣੀਆਂ ਵਾਰਸ ਡਰਾਮਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਫਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ तो मुझे मेरा भैया मेरे नाल भी कोई दोस्ती कर ले मैनू तो अल्लाह भी इंज ही लगता चलो कोई दोस्ती को नहीं करता पे तो अगर आपको पता चल जाए कि यार अल्लाह है स्पेशली जब आप फंसे हुए हो जब आप फन्ने खां डॉक्टर जवेद थे ठीक है और अब आपको एक सुई लगी है और अब आपका कोई यार दोस्त आपके साथ बैठने को तैयार नहीं रोटी खाने को तैयार नहीं और ऊपर से अगर जिसको पता चला है वो आगे से डॉक्टर होके ये कह रहा है जवाब आ रहा है बाहर की दुनिया से कि यार तुम्हें साल हो गया तू अभी भी जिंदा है मतलब एक किस्म का इस तरह का जवाब होता है बगैर तब मर जा तू मुझे मर रहा नहीं तुम अभी तक मरे नहीं तुम्हें 3 टीके लगे तुम आप फिर पूछ रहे हो कि नया इलाज आया है कि नहीं आया या तुम्हारे वहाँ क्या कर रहे यार कुछ भी नहीं कर रहे मर जाओ अब सही अब अचानक आपको कोई कहे कि यार अल्लाह है कोई अल्लाह है जिसको आप पहले कहते भी थे है लेकिन अब अचानक उस बाबे ने आपको कह दिया कि यार वो तो तुमसे बहुत प्यार करता है और आप किसी भी वक्त मौत का इंतज़ार कर रहे हैं और आगे से एक बंदा आपको होप दे रहा है फाल्स होप दे रहा है अल्लाह फाल्स होप तो नहीं है अल्लाह तो यकीन है ये मैंने आपसे सीखा है तो अल्लाह उम्मीद नहीं है यकीन है तो आप कहते थे लेकिन असल में आप नहीं मानते थे आप कहते थे अल्लाह है सारे पाकिस्तानियों से मेरा सवाल है हम सारे कहते हैं कि अल्लाह है बल्कि एक दूसरे को मारते फिरते हैं कि ये अल्लाह को नहीं मानते हम में से कितने हैं जो रात के 2 बजे लाल बत्ती पे खड़े होते हैं अगर सार्जेंट खड़ा हो तो खड़े हो जाते हैं या कैमरा लगाओ तो खड़े हो जाते हैं क्योंकि कैमरा समीओ बसीर है सही सार्जेंट साहब समीओ बसीर है तो क्या अल्लाह नहीं है समीओ बसीर बेशक कितनी बार उसने कुरान में बताया हमें पता भी है लेकिन कैमरा नहीं है सार्जेंट नहीं है वही अल्लाह है इतना तो हम उसे मानते हैं सार्जेंट जितना भी नहीं मानते कैमरा जितना भी नहीं मानते नहीं तो खाली कमरे में शराब है या औरत है या रिश्वत है या करप्शन है या डीलिंग है उत्थे भी अल्लाह है लेकिन अगर तो कैमरा है हिडन कैमरास तो नहीं लगे हुए आजकल तो वैसे ही डरता है बंदा मैं भी गिनी जा रहा है कि 2 3 लाए इन्हें तो बाकी कितने वो हम कैमरों से डर रहे हैं सही कैमरों को मान रहे हैं हम यानी हम इस दुनिया की नाराज़गी से डर रहे हैं उसकी परवाह ही नहीं है जिसको हमारी बहुत परवाह है वाह हालांकि वो कहता है मैं बेपरवाह हूँ लेकिन जब मैं उसको देखा यार 1,24,000 इसने ये बेपरवाह है 1,24,000 इसने गुनाहगारों के लिए अच्छा ये देखें उसे गुनाहगारों की फिक्र है सही जिस तरह माँ को ना अपने शरारती बच्चे की ज़्यादा फिक्र होती है सही 5 मुंडियां जो जड़ा सब तो नखट्टू है ना माँ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ खज्जल हो जाएगी उसको उसी की फिक्र पड़ी होगी हालांकि उसके सगे बहन भाई कह रहे होंगे कि घर से निकाल दें ये कर दें वो कर दें ये नशई हो गया वो हमारे पास जितने नशई और एड्स के पेशेंट्स दाखिल होते हैं अल्लाह माफ़ करे बचे अब हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स बढ़ना शुरू हो गए हैं उनके पीछे कोई नहीं आता और अगर आता है तो एक बूढ़ी सी माँ धक्के खा रही होती है ना उसको उसके पेशाब से डर लग रहा होता है ना पकाने से हमारे स्वीपर उसको हाथ लगाने से डर रहे होते हैं सही डॉक्टर्स नहीं उसको करीब जाने के सर्जन उसकी सर्जरी करने पे तैयार नहीं होता कि यार मुझे एक्सीडेंटली प्रिक हो गया मैं क्या करूँगा अगर एक ही बंदा कोई अगर खड़ा होता है उसके साथ वो उसकी माँ रब कहता है मैं माँओं से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ तो वो नहीं छोड़ता और अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी ये माँ तो तगड़ी बड़ी है ये थानेदार से भी तगड़ी है तो फिर तो आप जनाब अकड़ करके फिरेंगे कि नहीं फिरेंगे बिल्कुल ऐसे लेकिन अगर ये 1400 साल पुरानी बातें हैं मॉडर्न बातें डॉक्टर साहब एक की चबड़ा मार रहे हो ठीक है तो फिर चलें ठीक है फिर आपका गुजारा होता है जब सुई लगेगी हमें तो टुई पंजाबी में कहते थे से टुई तो सुई लगती सी तो उनके डॉक्टर बड़े बुरे लगते सन लेकिन फिर वालदा ने ज़बरदस्ती डॉक्टर बना दिया बन गए और 31 साल से ये काम कर रहे हैं सही उसमें एंड रिज़ल्ट यही निकला कि शिफा वाकई कोई और फैसला करता है मैं वही मलेरिया की दवाई 10 मरीज़ों को देता हूँ जो हमें पता है कि इसकी क्योर है 7 ठीक होते हैं 3 नहीं ठीक होते उनमें से भी एक मर जाता है कॉम्प्लिकेशन से अगर कुनीन से ही सारे ठीक होते हैं तो फिर 10 के 10 ठीक होने चाहिए बिल्कुल ठीक है और अगर मलेरिया ही सबको मारता है तो फिर 10 के 10 मरने चाहिए बिल्कुल सही तो इसलिए मैं कहता होता हूँ कोरोना ने किसी को नहीं मारा कोरोना जितनों को हुआ था वो ठीक हो गए थे जितनों को मर्जुल मौत हुआ था वो मर गए
بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آج دنیا میں جو شکر گزاری ہے جی گریٹیچیوڈ یہ باقاعدہ ایک سائنس کی شکل اختیار کر گئی. کتابیں اس پہ دی میجک کی شکل میں رونڈا بائرن کی اور بے شمار لٹریچر مٹیریل موجود ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سورہ رحمان سے علاج وہ شکر گزاری کی حالت ہے جس کو کوئی بھی شخص 3 بار اگر ایکسپیرینس کرتا ہے تو وہ صحت کی طرف بہتر زندگی کی طرف آنے لگ پڑتا ہے؟ یعنی یہ بیسیکلی ایک مائنڈ سائنسز ہے. آپ اس کو اس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں یا ایسا نہیں ہے؟ میں نے مائنڈ کی بات آپ کو پہلے کر دی نا کہ آپ شدید خوف میں بھی ہوں کسی بدماش کے اور اچانک آپ کو پتہ چلے کہ علاقے میں اپنا یار آ گیا تھانے دار, تو آپ کا مائنڈ فوری طور پہ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, طاقت آ جاتی ہے, سپورٹ آ جاتی ہے, مورل. اسی طرح جو روح ہے اور آپ کا مائنڈ ہے, اس کو اگر واقعی پتہ چلتا ہے کہ مین گریٹ سرور سے آپ کا رابطہ ہو گیا اور وہ آپ کو کمپنی ڈیفالٹ سیٹنگز پہ کرتے ساتھ ہی سارے وائرس اڑا دے گا. آپ کا فون نیا سیٹ ہو اور اس میں کوئی پرابلم آ جائے, آپ اسے حفیظ سینٹر لے جائیں. وہ آگے سے کئی بار کہتے ہیں, لاہور کی بات میں کر رہا ہوں نا, پتہ نہیں دنیا میں کہاں دیکھا جائے گا, تو وہ کئی بار کہتے ہیں کہ سر اس کو نا آپ اگر تو اس کی اپنی کمپنی جہاں سے خریدا ہے اگر ان کا ہے سینٹر لاہور میں تو ادھر چلے جائیں. ٹھیک ہے, اس کا تو کھولنا ہی نہیں پتہ چل رہا ہے. یہ نہ ہو کہتے ہیں تو پھر میں کھول دینا, وہ ہم سے تو چھوڑ دے. ٹھیک ہے, لیکن وہی کئی بار سکھاتے ہیں یا بچہ ہمارا سکھا دیتا ہے آج کل کہ بابا اس کو جو ہے نا کمپنی سے رابطہ کرے. یہاں بیٹھے آپ جاپان یا کوریا یا جہاں کا بھی وہ سیٹ ہوتا ہے اس کمپنی سے رابطہ کرتے ہیں, وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ڈیٹا ایکسیس دیں. یہ بھی ایک مورل صرف ان کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح اللہ کو سارا پتہ ہوتا ہے انہیں بھی آپ کے فون کی ساری کرتوت پتہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیڑی پورنو سائٹ پہ گئے نہیں گئے نے سب پتہ ہوتا ہے. اس کے باوجود کہتے ہیں جی آپ ڈیٹا ایکسیس دے دیں, آپ دے دیتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی کمپنی ڈیفالٹ سیٹنگز پہ جائیں گے یا آپ جائیں, آپ ادھر جاتے ہیں, وہاں سے بیٹھے ہوئے وہ سارا کچھ ٹھیک کر دیتے ہیں, سافٹ ویئر آپ کا اپڈیٹ کر دیتے ہیں. وہ جو جنہوں نے وہ سیٹ بیچ بھی دیا, پیسے بھی کھڑے کر لیے, وہ اپنی چیز کے بارے میں اتنے کنسرن ہیں. ٹھیک ہے, اس کی پرفارمنس, اس کی ریپیوٹ کے بارے میں. جس نے ہمیں بنایا ہے وہ ساڑھے لوگ بے خبر ہوئے گا, وہ بھی فوراً آپ کو اپڈیٹ کرتا ہے جو ہی آپ. اب اس میں گریٹیچیوڈ جو آپ لفظ بول رہے ہیں یا شکر گزاری, یہ بیسیکلی عاجزی ہے. آپ کی جتنی عبادت ہے جس مرضی مذہب کے ہیں بندے, آپ بیسیکلی جب آپ عبادت یا دعا کرنے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ آٹومیٹک مان جاتے ہیں کہ میری لمیٹیشن ہے اور میرے سے اوپر کوئی ہے. بے شک, دیر از سم ہائر بینگ. ٹھیک ہے, اور یہی آپ کی ہمبلنس ہے. اب ہمبلنس میں چاہے آپ اس سے مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یار یہ میرے سے نہیں ہوتا, میرا یہ کام کر دے, ٹھیک صحیح, اس میں آپ کو ایک نئی انسائٹ وہ دے دیتا ہے آپ کے اندر کہ یار یہ تیرے کام کے لیے, یہ تیرے لیے فائدہ مند نہیں ہے, اس سے بہتر میں تجھے دیتا ہوں. یا کس تھوڑے عرصے کے بعد واٹ ایور, یا وہ آپ کا دھیان اس طرف کر دیتا ہے کہ یہ ایک چیز تو مانگ رہا ہے, اس سے 10 بہتر میں نے تجھے دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. اس میں اور اس سے زیادہ پریکٹیکل فارم گریٹیچیوڈ کی ہے کہ جو اس نے آپ کو دیا آپ اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ اسے ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو اور آنا شروع ہو جاتا ہے. جب اور آنا شروع ہوتا ہے بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یار میں جو ہے وہ بانٹ رہا ہوں, یہ رادر اور زیادہ آ رہا ہے, یہ کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ عجیب کاروبار ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو شکر گزاری ہے, یہ ہمبلنس جو آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے, یہ کرکس ہے عبادت کا, عاجزی, سرنڈر. ٹھیک, تو جب آپ خود کو زیرو کر دیتے ہیں اس کے آگے, میں کہتا ہوں دل صاف کر کے سب کو معاف کر دیں. تو یہ فرگیونیس تھراپی آج کل بہت گورا تو اس پہ کام کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. دی ساؤنڈ ہیلنگ آپ ویب سائٹ پہ لکھ لیں, آپ دی ساؤنڈ ہیلنگ, امریکہ میں انہوں نے NIH نے ملینز آف ڈالرز, انہوں نے سارا ڈیٹا ہے اس کے اوپر, سارے PhD نیورو سائنٹسٹ انہوں نے ہائر کیے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میوزک سے, آوازوں سے ہیلنگ ہو رہی ہے, ہم اس کی سائنٹیفک بیسز نکالنا چاہ رہے ہیں. تو جس وقت وہ نکال لیں گے, انہوں نے کچھ نکال بھی لیے ہیں کہ بیتھوفنس کی 8th سمفنی جو ہے اس کے ساتھ کینسر سیلز جو ہیں وہ ان وٹروس لیبارٹری میں ڈیڈ ہو گئے ہیں اس کو سنوانے سے. سورہ رحمان کا بھی انہیں پتہ ڈیٹا. میں نے یہ شرارت بہت کی ہے, کووڈ کے ڈیز میں تو بہت کی ہے, اس سے پہلے بھی کسی کا وہاں سے فون آ جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے خاوند کی بائی پاس سرجری ہوئی ہے لیکن وہ اس کے بعد کمپلیکیشنز ہو گئی ہیں, ICU سے ہمیں وہ چھٹی نہیں دے رہا, مہینہ ہو گیا ہے, اب انہوں نے سائڈ روم میں کر دیا ہے, انہوں نے کہہ دیا ہوپ نہیں ہے. میں نے آپ کا سنا ہے, میں کہا جی ان سے پوچھ لینے کو مسئلہ نہیں ہے, 7 دن سورہ رحمان سنائیں. 8ویں دن وہ لوگ حیران ہو رہے ہیں ان کے ڈاکٹرز کہ یار یہ وینٹیلیٹر آف ہو گیا ہے, مریض کا وونڈ ایک دم ٹھیک ہو گیا ہے,
गोरे की ये अच्छी बात है कि वो खामखा की आकड़ खानी नहीं करता ना, मान जाता है जी, वो मानता इस तरीके से आपके सामने नहीं है कि वाह ज़बरदस्त आप और अच्छे मुसलमान हो जाए मुझे भी कर लें। वो कहता है ओके लेट्स चेक इट, लेकिन आपस में जाकर नहीं पता करो की है। और उसको फिर वो जब एक मशीन बना लेंगे ना साउंड हीलिंग वाले, और वो कहेंगे ये इतने मेगाट्रॉन्स की, ये इतने ट्रॉन्स का ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें इतने हज़ार इतने लाख दे के आप छित्र खाएं, सुनाएंगे आपको सूरह रहमान ही, ठीक है, लेकिन उसको हम इस तरह साउंड वेव्स में कर लिया हमने, तो फिर हम कहेंगे कि वाह वाह जी क्या आइडिया लाया है। लेकिन हीरा मंडी 'ਚ बैठा है कि बाबा सैयद बख्तूम सफदर बुखारी, वो मुफ्त देई जा रहा है, मुफ्ती चीज़ की कदर है। और ये तो विचों तबलीग करता पे अल्लाह भी, वो बेचारे वहाँ बैठे हुए क्या तबलीग करेंगे, उनके घर वाले उन्हें ओन करने पे तैयार नहीं थे उस वक्त। लेकिन इंसानियत की जो उन्होंने बेगर्जी से खिदमत की है, वहाँ से 300 से ज़ायद काकियों की शादियाँ करा दी, उनमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की। मैं एज ए सिटीज़न फ्रॉम दिस साइड, दिस पार्ट ऑफ द सिटी, जो वहाँ जाना दिन में भी नहीं पसंद करता या डरता है वहाँ से गुजरते हुए, तो कोई देख ले तो एक्सप्लेनेशन देता है और जी खुसा लेना ऐसा, ठीक है, उस बंदे को वो कैसे कन्विंस कर लेते थे कि वो उस लड़की से शादी करे और उसको ऑनर दे और उसको सारी ज़िंदगी ये ताना नहीं देगा कि हैं तो तू वो हुई, और आज वो एक रिस्पेक्टेबल लाइफ गुजार रही हैं। मेरे नज़दीक तो ये ज़्यादा बड़ा कारनामा है सूरह। और वहाँ पर झाड़ू फेर दिया उन्होंने, कहते थे इधर फूड स्ट्रीट बनेगी, फूड स्ट्रीट बन गई है वहाँ पे, ठीक है, सही। वहाँ से निकले इधर आए तो सूरह रहमान, मैं तो तब मिला हूँ, मैं हीरा मंडी वाले दौर में तो मिला ही नहीं, सही। मैं छेड़ा एक बार उन्हें, बाबा जी ये सानू कभी मुजरा दिखाया ही नहीं, काकी ताड़ी कहते हैं, काकी ताड़ो, वो एकदम कहते भाई काकी ताड़ी है कभी, चलो काकी ताड़ो। वो जो लोग वहाँ आते थे, इसके पाँव को देखता रहा करा काला यरकान ठीक हो जाएगा। अब इतना सा टीका वो लगाते थे कि अगला बंदा जो वहाँ मुजरा देखने आया है, शराब उसने पी हुई है या हाथ में पकड़ी हुई है, वो एकदम लर्ज उठता था कि इसको कैसे पता मुझे काला यरकान है। इतना सा वो टेंशन उसको फंसा लेते थे। साथ उसे कहते थे इसके पाँव को देखता रहे तुझे शिफा हो जाएगी। अब वो जो वेव्स थी, मैं इसको फर्दर डिस्क्राइब कर रहता हूँ, लोग एम ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन वो काकी भी दर्द में धमाल लगा रही थी। वो कहते सारी काकियाँ नहीं, मैंने 900 काकी से धमाल लगवाई तो 2 काकियाँ सिर्फ निकली जिनमें वो दर्द था जो उससे जुड़ी थी, जो उससे कहती थी कि मैं इधर क्यों हूँ, ठीक है, ठीक है। बाकी 300 की शादी कराई तो उनमें डिफरेंट लेवल थे, कोई पैसे के चक्कर में, कोई किसी चक्कर में आई। वो 2 थी, वो कहते हैं कि उनकी दुआ से ये शहर चल रहा था। शाकिर उज़ैर साहब ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। मैं पहली बार जब मिला सैयद बादशाह थे, तो उन्होंने कहीं एक आध दिन बाद ख्याल आया कि बाबा जी को फ़ोन किया, जी मुझे वो दुआ करें, मेरा फ़लाँ मसला, PTV के वो उस वक्त थे डायरेक्टर वगैरह। तो उन्होंने कहा कि भावलपुर की एक काकी है उधर चकले की, ये नंबर है, उसको फ़ोन करो, PDCL नंबर, और उसे कहो आपके लिए दुआ करे। तो उन्होंने किताब में लिखा हुआ है कि मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा कि यार मैं सैयद और ये खुद सैयद, ये मुझे क्या रास्ता दिखा रहा है और किधर वो दुआ करेगी। वो कहते हैं लेकिन बहरहाल मैं फंसा हुआ था, मरता क्या ना करता। और जब मैंने फ़ोन किया तो वो काकी उधर से आगे से कही जाए कि वो बाबा जी हैं ही मेरे पीछे आपको डाल दिया, मैं तो गुनाहगार औरत हूँ, मैंने क्या करना है, सही। लेकिन मैं उन्हें कहता रहा तो उन्होंने कह दिया अच्छा अल्लाह भला करे। और मेरा वो काम जिस तरह से हुआ, मैं एज ए सैयद सोचने पे मजबूर हो गया कि ये क्या है, अब कहाँ कहाँ छुपा हुआ है। दिलों का हाल तो वो जानता है ना, इसकी कौन सी अदा उसको पसंद है। बेशक। और बाबा भाई ऐसे ही ट्रेन कर रहे थे, उनकी इंसाइट एक नई खुल गई उनके ऊपर। वो बोलते थे कि वो जो दर्द था, अब वो काकी जब दर्द में धमाल लगाती थी, उसके पाँव से जो लहर निकल रही होती थी, वो लहरें आगे एक ज़माने का शराबी कबाबी उधर तो किसी काम आया हुआ है, वो तो तमाश भी नहीं करने आया। उसे कही जा रहा है काकी ताड़, काकी ताड़, काकी ताड़ी है कभी। अब काकी वो माँ को कहते थे, माँ रूह को कहते थे कि तू इसके अंदर देख कौन छुपा हुआ है, तू जिस्म देखी जा रहा है। लेकिन वो फ़कीर की एक अपनी ज़ुबान होती है अपनी। मैंने जब उन्हें ये बात कही हमें मजाक में कि बाबा जी हमें नहीं कभी काकी तड़ाई है, हंसी जाए। फिर मैं कहा बाबा जी साड़ी वाली सूरत रमान सुनी जाओ। मुझे हंस के कहते हैं काका बाबा गरीबों की हीरा मंडी में था तो गरीब सा तरीका इलाज था, दमाल लगाओ, मायनी सुन लो, मस्त कलंदर सुन लो, ये तुम्हारे नुसरत फ़तेह अली खां को उठा के ले आए चारपाई पे। तो ये कहने लगा कि मैं बस मरने से पहले डॉक्टरों ने कह दिया 3 महीने रह गए हैं, लेकिन मैं इंडिया एक बार जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा तू 1 बार नहीं 2 बार जाएगा, लेकिन हमें भूल जाएगा जब हम बुलाएंगे। इंडिया तो चला जाएगा भागा भागा, हमारे पास नहीं आएगा। तो
तो उन्हें भी नहीं था अंदाज़ा नुसरत साहब को। सही। कहा नहीं बाबा एडी भी गल नहीं, आ जाएंगे फिर अड्डे औखे आ गए हैं। राहत फ़तेह अली खान को पूरा वाक़या भाई ही वज़ देयर, उससे सुनिएगा, वो तो अलाइव है। तो ये उस वक्त बच्चा था, इसे बाबा ने दुआ दी। तो और ये लोग कहते हैं कि उस वक्त हमें नहीं, हम कहे क्या ये क्या ऐसे शिफा है जी, काकी धमाल डाल रही है नुसरत फ़तेह अली खान देखे, और नुसरत को कह दिया कि वो दम मस्त कलंदर गाओ। आज हम नशे वालों को कईयों को वो सुनवाते हैं। उन्होंने वो दम मस्त कलंदर पढ़ा दोबारा सारा। खैर तो 2 बार इंडिया भी गए, और जब बाबा जी ने बुलाया तो वो नहीं गए, ठीक है, उन्हें याद नहीं रहा वो बाबा। तो खैर मुझे ऐसे कहते हैं कि गरीबों की हीरा मंडी थी, गरीब सा तरीका इलाज था। तो बेटा बाबा जब से बाबे की 5 स्टार हीरा मंडी में ड्यूटी लगी है ना, तो तरीका भी 5 स्टार है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि 5 स्टार हीरा मंडी कहाँ है बाबा जी। मुझे कहते हैं उसके बाद जितनी है सब 5 स्टार हीरा मंडी है, सब बिकते हैं काका बाबा, सब की कीमत है। मैंने कहा लिटरली फिक्रा एक बोल दिया इन्होंने। तो लिबर्टी में थे हम, गुजर रहे तो आगे से गाड़ी में से एक माँ बेटी निकली, अजीब सा लिबास था उस ज़माने के हिसाब से, तो बहुत ही बोल्ड था। अब तो खैर कोई माइंड नहीं करता। खास के कहते हैं कि उधर मजबूरी नंगी होती थी, इधर शौक से नंगे होते हैं। वो काका बाबा वही काकी वही जिस्म, हीरा मंडी में नाचता था, थानेदार को पति नहीं जाती थी टिब्बी थाने वाले को। तो सुबह अखबार में खबर लगी होती थी, नवाए वक्त में भी ऊपर अफ़गान बाकी, कौसार बाकी था, जहाद बाकी था, नीचे खबर लगी होती थी टिब्बी गली में तमाश बीनी करते हुए 6 औबाश नौजवान और 3 फाशाएँ फोहश रक्स करते हुए गिरफ्तार, दाद ऐश देते गिरफ्तार। ठीक है, पुलिस ने एंड टाइम पे मौका पे पहुंच पे ज़बरदस्त कार्रवाई की। इतनी सी खबर, उन बेचारों की तस्वीरें लगाई हुई हैं, और फ्रंट पेज के ऊपर आधे सफ़े पे हज़रत मौलाना नवाए वक्त पे ही तस्वीर लगी होती थी, कलर्ड तस्वीरें लगी होती थी कि आज पीसी में निगार अवार्ड्स की तकरीब में वज़ीर सकाफ़त और मजहबी अमूर मौलाना शेख रशीद साहब फलाना XYZ, उन्होंने और फलां ने अवार्ड तकसीम किए। फ़नकारों ने रक्स किया, सकाफ़ती रक्स पेश किया, और परस्तारों ने कहते वहाँ पे वो तमाशबीन है, यहाँ परस्तार है, यहाँ 2000 की टिकट लेके वो परस्तार है, वहाँ पे वो फाशा है, यहाँ पे वो फनकारा है। कहते 2 किलोमीटर के फासले से शरीयत जिस तरह बदलती है, ये 5 स्टार है। सही, ठीक है, सही। तो बात तो वो कह गए अपनी। सही। उसने कहा फिर बाबे को पता चला कि वो कफारे मक्का थे, लेकिन सादिक और अमीन की इज्जत करते थे। दुश्मन को भी वो चाहे कत्ल करने आ रहे हैं, लेकिन इस बात पे उसको सलूट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दिल से कर रहे हैं कि वो सादिक और अमीन है। ये बात उनके नज़दीक एक अच्छी बात थी, ये उनके नज़दीक एक बड़ी बड़ी एट्रीब्यूट थी। सही। कहते काका बाबा ये मुसलमान लाहौर हैं, इधर तू रात के 2 बजे गाड़ी खड़ी करता है, पीछे से 3 गाड़ियाँ ठुकती हैं, साथ उतर के वो तेरे से पूछते हैं तेरा बक लोता है थे, ठीक है, तू ऊपर को देखता है कि यार जो सब का है वो खड़ा है, उसको कौन बादर करता है। तो यहाँ पे वायलेंट, क्योंकि गाड़ी ठुकी थी उनके बैठे हुए तो कलमा चौक पे, तो उन्होंने कहा हजरत साहब ये कलमा चौक है, इधर नहीं रुकना था रात के 2 बजे। तो मैं बड़ा परेशान, मुझे कहते हैं वाइल इन रूम डू एज रोमन्स डू। सही। तो वो सादिक और अमीन की इज्जत करते थे, ये मजाक उड़ाते हैं। ये तू दफ्तर में अगर स्टैंड लेगा हक के ऊपर, नौकरी से भी जाएगा, शाम को घर जाएगा तो घर वाले भी कहेंगे तेरा दिमाग खराब है, जब सब चुप थे तुझे क्या जरूरत थी बोलने की। ठीक। तो ये सादिक और अमीन होना अच्छी बात नहीं समझते, ये बेवकूफ़ी की नामत समझते हैं। ठीक है, सही। तो अब बात तो ऐसे ही थी। सही। और सॉरी टू से ये 2002-03 की बातें हैं, हम 20 साल और तरक्की कर गए। मैं भी सूरा रहमान बताई जा रहा हूँ जी, ठीक है, मैं अपनी डुगडुगी बजाई जा रहा हूँ, तो अल्लाह खैर करेगा, शिफा हो भी रही है। सही जी। तो शायद मुआशरा सही। सही। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ सच्ची बात है टाइम गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हम बड़े ऐसे मौज़ूआत हैं डॉक्टर साहब जिसको कहीं ना कहीं डिस्कस करना चाहिए। दरगुजर करना कितना ज़रूरी है, माफ़ करना कितना ज़रूरी है। फिर ये एक ऐसा तबका आपको माशरे में नज़र आता है जो मजहबी हो के शदीद जजमेंटल रिजिड है। ऐसा क्यों है? लोगों की नफसियाती गिरें क्या होती हैं और
یہ بھی دل کرتا ہے کہ ڈسکس کریں ڈاکٹر صاحب اتنی دنیا آپ کے پاس آتی ہے, ان میں واقعی کو اصلی کوئی جن بلا والا کوئی کالے جادو والا نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. کسی دن پھر تفصیل سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں حاضر ہوں جناب. اور یہ ساری ان ویڈیوز میں بار بار مختلف لوگوں کے ساتھ میں نے ڈسکس کر دیا ہوا ہے. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ نفسیاتی الجھنے اور معاشرے میں معافی کا رول, دل صاف کرنے کا, عفو درگزر کا, اور یہ جو مذہبی ٹالرنس ہے, تو اس کے پیچھے یہ ضرور سوچنا ہے آپ لوگوں نے. میں اس پہ وائنڈ اپ کر دیتا ہوں کہ انڈو پاک میں مناظرہ انگریز لے کے آئے تھے, یہ یاد رکھیے گا, اس سے ریسرچ کیجیے گا. صحیح. اس سے پہلے 350 سے زیادہ مذہب تھے, ہندوؤں کے اپنے اور مسلمانوں کے فرقے بھی, ٹھیک ہے, کرسچنز بھی, اور بہت سے مذہب, بہت سی زبانیں, بہت ڈائیورسٹی ہے نا انڈو پاک میں. ٹھیک. لارڈ مکالے لکھ رہا ہے کہ یہ 350 سے زیادہ مذہب ہیں اور یہ اکٹھے رہ رہے ہیں. صحیح. اور مجھے ان کا پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ان کا سکولنگ سسٹم کیا ہے. صحیح. ان کا ہیلنگ سسٹم کیا ہے. ادھر کوئی ہاسپٹلز نہیں ہے. صحیح. ادھر کوئی بڑی یونیورسٹیز نہیں ہیں. لیکن ایک جوان عورت, میں نے مدراس سے لے کے پشاور تک سفر کیا ہے, مجھے کوئی بھکاری نہیں ملا. واہ. صحیح. یہ اس نے 1800 میں لکھا ہوا ہے. صحیح. مجھے کوئی بھکاری نہیں ملا. اور اگر ایک جوان عورت زیور سے لدی پھندی اگر سونا اچھالتے ہوئے دلی سے لے کے پشاور تک دن رات اکیلی, رات کو بھی اکیلی چلتی ہے, تو کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. جوان عورت بھی ہے اور زیور بھی ہے اس کے پاس. تو ہمیں انہیں تباہ کرنے کے لیے ان کے سکولنگ سسٹم کو تباہ کرنا ہوگا. اور آپ کا سکولنگ سسٹم ویسے خانقاہ نظام تھا. صحیح. جو ہندوؤں کا بھی وہی تھا ایسا. ٹھیک ہے. یہ جہلم کے پاس جو ان کی ٹھیک, اور بھی کئی جگہ تھی ٹیمپلز, تو وہ خانقاہ نظام یہ تھا کہ آج جس طرح آپ, میں نے تھوڑا سا آپ کا سسٹم دیکھا فاؤنڈیشن کا, کہ وہی بچے پڑھتے بھی تھے اور وہ شام کو کوئی قالین بافی کر رہا, کوئی سکلز بھی سیکھ رہے تھے, لیٹسٹ ایجوکیشن بھی تھی. ایجوکیشن اب بھی ہے. مجھے آج بھی ایک ماں کا فون آیا ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میرا بچہ نہ مدرسے میں سیف ہے نہ اسلامیہ یونیورسٹی میں سیف ہے, کیا ہم یہ ایجوکیشن بند نہ کر دیں؟ میں کہا آپ کی مہربانی, ایجوکیشن بند نہیں کرنی. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں باولپور سے بول رہی ہوں, میری بیٹی تو آج سے 5 سال پہلے پڑھی تھی, اس کے سسرال والے اسے تانا دینا شروع ہو گئے. ہائے ہائے ہائے, بڑا سانے ہوا سر یہ. صحیح. بہت بڑا سامنے. تو ہم نے تو اس کو خبر کو اچھالتے ہوئے بھی نہیں دیکھا کہ ہم پہلے اس میں تو سوچ لیں نا ہم کیا کر رہے ہیں, اس کا ڈیمیج کیا ہوگا, جو بھی ہوگا. اور اندر کھاتے ہی خبر یہ ہے کہ وی سی کے ایکسٹینشن کے ٹائم تھا, اس ٹائم پہ وہ خبر لیک کی گئی ہے, تو دوسرے صاحب تیسرے صاحب آ گئے. ہائے ہائے ہائے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, بڑی آج کمال کی گفتگو ہوئی, تفصیلی گفتگو ہوئی. آپ سب کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو.